بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جامعہ ترمذی کی احادیث ہیں صلہ رحمی اور نیکی کے بارے میں۔ پہلی حدیث میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد کا درجہ بدرجہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ نے بہزر بن حکیم کے بارے میں کلام کیا ہے، محدثین کے نزدیک وہ ثقہ ہے۔ ان سے معمر، ثوری، حماد بن سلمہ اور کئی ائمہ حدیث نے روایت کی ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عائشہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بھی روایت آئی ہے، احادیث آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری احادیث میں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل زیادہ بہتر؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے ابو عمر شیبانی، شعبہ اور کئی لوگوں سے ولید بن عیاض سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث ابو عمر شیبانی کے واسطے ابن مسعود سے دوسری سندوں سے بھی آئی ہے۔ اور احادیث میں ہے کہ ایک آدمی نے ان کے پاس آ کر کہا، میری ایک بیوی ہے اور میری ماں اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، میں کیا کروں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازہ کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ سفیان بن عینہ نے کبھی ان امیوں میری ماں کہا اور کبھی ان ابیوں میرا باپ کہا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ راوی کہتے ہیں آپ اٹھ بیٹھے حالانکہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ ایک حدیث میں اور بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہتر سلوک اور سب سے اچھا برتاؤ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ سند صحیح ہے۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے آئی ہے۔ اس باب میں ابو اسد رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالہ ماں کے درجے میں۔ اس احادیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہوتی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور بیٹے کے اوپر باپ کی دعا۔ امام ترمذی کہتے ہیں حجاج صواف نے بھی یحییٰ بن ابی کثیر سے ہشام کی حدیث جیسی حدیث روایت کی ہے۔ ابو جعفر جنہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے انہیں ابو جعفر موزن کہا جاتا ہے، ہم ان کا نام نہیں جانتے۔ یہ ترمذی سنن ترمذی کی احادیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی لڑکا اپنے باپ کا احسان نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ اسے غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اسے ہم صرف سہیل بن ابی صالح کی روایت سے جانتے ہیں۔ سفیان ثوری اور کئی لوگوں نے بھی یہ حدیث سہیل بن ابی صالح سے روایت کی۔